لیاقت بلوچ صاحب، پاکستان اور انڈیا کے درمیان موجودہ کشیدگی کے حوالے سے جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بھارت جو ہے کہ پاکستان پر اس کی جارحیت کوئی نئی نہیں ہے۔ جب سے بر صغیر میں تقسیم ہوئی ہے، دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان وجود میں آیا ہے، بھارت نے جو ہے اپنے باقی سرپرستوں کے ساتھ مل کے پاکستان کی آزادی کو قبول نہیں کیا۔ وہ ہر مرحلے پر سمجھتا ہے کہ پاکستان غیر مستحکم ہو، پاکستان کے وجود کو مستقل خطرات لاحق رہیں اور پاکستان جو ہے کہ وہ اپنی بنیاد پر مستحکم نہ ہو سکے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس پاکستان کا مرحلہ آیا، اس میں ہماری اندرونی بھی بڑی خرابیاں تھیں، لیکن میجر جو ایک رول اور کردار تھا وہ انڈیا کا تھا، جس نے پاکستان کو دو لخت کرنے میں ایک بڑا رول ادا کیا۔ آج بھارت جو ہے کہ بنگلہ دیش میں اپنے اسی ظلم اور زیادتی کی فصل کو کاٹ رہا ہے، اور بنگلہ دیش میں بھی ایک بڑی نفرتیں پیدا ہوئی ہیں۔ اسی طرح تازہ ترین جو معاملہ ہے کہ پہلگام کا جو ایک فالس ایکشن ہے، اب اس پہ مودی جو ہے کہ وہ اپنا کیس نہیں بنا سکے۔ دنیا میں بھارت کے اس مسئلے کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور پاکستان کی طرف سے جو بھی موقف اختیار کیا گیا ہے اس کو بہرحال ایک پذیرائی ملی ہے۔ اصل میں یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اس واقعہ کی آڑ میں پہلا ہدف تو یہ ہے کہ فلسطین کا ایشو جو پوری دنیا میں ابھرا ہے اور اسرائیل کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے، اور غزہ اور فلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس پر دنیا میں ایک بڑی بیداری کی لہر پیدا ہوئی ہے، اسے ڈائیورٹ کرنے کے لیے، توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ ایک نیا کھیل کھڑا کیا گیا ہے۔ اسی طرح بھارت جو ہے کہ اس نے پہلے کشمیر پر وار کیا، اور اس کی متنازع حیثیت کو جو ہے وہ آئین سے نکالا، جو ایک شرعین عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، لیکن مودی کو اس کا فائدہ نہیں ہو سکا۔ لیکن وہ ایک جنونی لوگ ہیں، انہوں نے ایک جنگ کے لیے ایک نئی بنیاد تلاش کی، اور جس کی وجہ سے ان کے دو اہداف ہیں کہ پاکستان جو سی پیک کی صورت میں کچھ پیش رفت کر رہا ہے، اس کے بہتر امکانات ہیں، اس میں پاکستان کو ایک بریک لگا دی جائے۔ دوسرا پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی پر جو اس نے وار کیا ہے، اور سنتاس معاہدہ کے جس میں پاکستان، انڈیا، اور جس کی جو تیسرا کولیبریشن تھا وہ ورلڈ بینک کا تھا، لیکن وہ یک طرفہ طور پر اس نے معطل کیا۔ اب یہ ہے کہ اس ساری چیزوں کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان کو دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ابھی تک جتنے عرصہ گزرا ہے وہ اپنے موقف کو تو ثابت نہیں کر سکا، لیکن وہ مسلسل ایک اشتعال کی کیفیت پیدا کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ از خود ایسے اقدامات کرے کہ جس میں فل فلیج جنگ مسلط کر دی جائے، اور وہ ڈرونز کی صورت میں بھی جو پاکستان کی پوری میپنگ اور سرچنگ ہے اس سے بھی ایک نیا اشتعال پیدا کر رہا ہے۔ تیسرا اس کا جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کئی مسائل پر پوری قوم کے اندر بڑا جو ہے کہ انتشار بھی اور اختلاف بھی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے متحد اور یکجان ہے، اور افواج پاکستان کی پشت پر پوری قوم موجود ہے، اس لیے کہ پاکستان کی دفاع کی اصل ذمہ داری تو افواج پاکستان کی ہے۔ پاکستان کے عوام تو اپنی یکجہتی سے ان کی ایک دست و بازو اور پشتمانی پر کھڑے رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام نے بھی، حکومت نے بھی، پارلیمنٹ نے بھی اب پورا اختیار جو ہے کہ فوج کو دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کی دفاع اور اسٹریٹجک کیفیت میں
وہ کیا اقدامات کرتے ہیں۔ تو ہماری توقعات ہیں کہ انشاءاللہ انڈیا جو ہے ماضی کی طرح اپنے ان تمام اقدامات کے باوجود بھی ناکام ہوگا، اور افواج پاکستان جو ایک بہتر اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اس میں ان کو کامیابی ہوگی، اور پاکستان کے عوام کی دعائیں بھی اور پاکستان کے عوام کا تعاون بھی فوج کے ساتھ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ فوج نہ تنہا کچھ کر سکتی ہے، نہ عوام تنہا کو بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، دونوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس پیج کو مستحکم کرنے کے لیے اب ریاست کی، حکومت کی، افواج پاکستان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوامل کے جو پاکستان میں انتشار کا باعث ہیں اس کا بھی ازالہ کریں، اور حقیقی معنوں میں قوم میں وحدت اور یکجہتی قائم رکھیں۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت کی صبح تک سلامت رہے گا، اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام اپنی آزادی کی، دو قومی نظریے کی اور اپنے دین کی بنیاد پر جو آزادی کی حفاظت کی طاقت ہے اپنا کردار ادا کریں گے۔ بہت اچھا، شکریہ۔ ایک سوال اور کر لیں گے۔ اچھا، مودی کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ہے، پاکستانی عوام جو ہے اس وقت وہ تقسیم ہے، سیاسی جماعتوں کے کارکنان تقسیم ہیں، اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں، تو اسی لیے انڈین فوج جو ہے پاکستان کے بارڈروں پر چڑھ دوڑی ہے۔ میرا خیال ہے جی کہ بھی جو انڈیا کا ہے وہ تو ملٹیپل اس کے سارے عزائم ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ناکام بنانا، پاکستان کو معاشی طور پر جو ہے وہ بلاک کرنا، اور خاص طور پہ جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے، ڈٹرنس ہے، سد جاریت ہے، وہ اس کا بھی ایک کریا کرم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بھی پاکستان میں سیاسی محاذ پر بڑے اختلاف ہیں،